بات ہو رہی ہے ملک عارف کے قتل کے معاملے پر، جس میں ایک اہم چیز یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی واقعہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے 22 سال ایک شخص کے ساتھ گزارے اور 3 بچے پیدا کیے، جس میں سب سے بڑے بچے کی عمر 14 سال کے قریب ہے، جبکہ اس کے بعد ایک 8 سال کی بچی ہے اور ایک 2.5 سال کی بچی ہے۔ تو یہ زندگی گزر رہی تھی، کسی قسم کی غربت بھی نہیں ہے، ایک گھر ہے رہنے کے لیے، اچھا خاصا گھر ہے، ایک بزنس ہے جس سے 2 سے 2.5 سے 3 لاکھ روپے ماہانہ انکم جو ہے وہ بھی آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کون سی ایسی ضروریات زندگی تھی، کون سی ایسی خواہشات تھیں جو اس عورت کی پوری نہیں ہوئی؟ اصل میں چچا کی جو لائف سٹائل تھا نا وہ بہت اچھا انہوں نے گزارا، 22 سال کا عرصہ بہت اچھا گزارا انہوں نے۔ چچی کے ساتھ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ 22 سالوں میں کچھ ایسے حالات ہوئے ہوں یا ایسا ماحول ہوا ہو کہ چچی کو ناراض ہونا پڑا یا چچی ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہو اپنے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہت اچھا وقت گزرا۔ صرف یہ جو 1 سال سے جو ہے نا، جب سے یہ شرافت وغیرہ کا میٹر سٹارٹ ہوا ہے، اس وقت سے آ کے تھوڑا سا گھر میں چینجنگ سٹارٹ ہوئی ہے۔ چچا جو تھے وہ اس بات پہ تھے کہ ہم لوگ گاؤں شفٹ ہو جائیں، یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ اچھا، چاچا جو تھے وہ یہاں سے جانا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا پراپرٹی میں سیل کر دوں اور میں گاؤں چلا جاؤں۔ یہ کب لی تھی پراپرٹی؟ یہ پراپرٹی لی تھی 99 میں۔ اچھا اچھا، ہاں جی 99 میں لی تھی۔ اس کے بعد یہ ہم لوگوں نے تیار وغیرہ کیا، اس وقت سے لے کے یہیں پہ رہائش پذیر تھے چچا اور چچی۔ ابھی چچا کا یہ ذہن تھا کہ ہم لوگ یہ پراپرٹی سیل کروں اور میں واپس چلا جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں فارم بنانا چاہتے تھے وہ۔ اچھا، ہاں جی، وہ کہتے تھے کہ میں فارم پیچھے تھے آپ؟ یہ لاہور کے ساتھ ہی، یہ سندر اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا رقبہ ہے۔ اچھا، ہاں جی، اسی جگہ پہ گاؤں ہے رنگیل پور۔ اچھا، رنگیل، ہاں جی رنگیل پور گاؤں ہے، وہیں پہ رقبہ۔ وہاں پہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ دودھ وغیرہ بھینسوں کا اور یہ جو کٹا بچہ فارم وغیرہ یہ بنانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ 9 کنال میں گھر شروع کروا دیا۔ اچھا، ہاں جی، انہوں نے گھر شروع کروا دیا کہ گھر وغیرہ وہاں پہ، لیکن چچی اس کے سخت خلاف تھی اور اسی بات پہ تنازع شروع ہوا تھا جھگڑے کا کہ وہ نہیں جانا چاہتے، وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اچھا اچھا، اس بات پہ کبھی نوک جھوک ایک آدھ دفعہ ہوئی جو ہمیں سننے کو ملی کہ چچی جو ہے نا گھر پہ بھی آئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے جا کے، لیکن چچا کہتے تھے کہ ساتھ تو بیری ہے، سامنے 3 کلومیٹر پہ بیری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ بچے وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سٹڈی کا بھی بچوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس لیے وہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے، بس یہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ شرافت صاحب انٹر ہو گئے اور شرافت صاحب کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی شرافت سے میں ان سے ملا ہوں، میری فرسٹ ملاقات جو ہے وہ یہیں پہ ہوئی تھی سٹینڈ کے اوپر کہ یہ شرافت صاحب ہے، اس کے علاوہ میں انہیں نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ملاقات پیچھے سے یہ ادھر میلسی سائڈ پہ وہاں کے رہنے والے تھے، تو یہاں پہ یہ 2.5-3 سال سے جو ہے یہیں پہ رہ رہے تھے چچا کے ساتھ ہی۔ یہ ساتھ والا گھر ان کا تھا، یہاں پہ انہوں نے کاروبار بھی کیا ہے، رینٹ پہ لیا ہوا تھا نا چچا سے رینٹ آؤٹ لیا ہوا۔ اور یہاں پہ جو ہے چچا نے انہیں بزنس کروا کے دیا، سٹینڈ بنا کے دیا، اس کے بعد چچا نے انہیں LPG کا کام کروا کے دیا۔ یہ LPG جو گیس ہے اس کا کام انہوں نے کیا، ایجنسی لی انہوں نے، بہت اچھا تھا۔ لیکن یہ جہاں سے خراب ہوا ماحول کہ جب گھر کے اندر شرافت انٹر ہوا، وہاں سے ماحول خراب ہوا۔ گھر میں انٹر نہیں ہونا چاہیے نا، جتنا بھیانک انجام آپ کے سامنے آیا ہے، کسی کو گھر کے اندر انٹر، یہ بھی غلطی ہوئی نا، بالکل ایسا ہی ہوئی کہ انہوں نے انٹر کر نہیں، چچا نے انٹر نہیں کیا تھا، چچا نے گھر میں انٹر نہیں کیا، چچا نے اپنے بزنس میں انٹر کیا تھا، اسے بزنس کروا کے دیا، سب کچھ کروا کے۔ گھر بنا ہوا ہے جس طرح سے بنے ہوئے ہیں، مطلب ایک ہی گیٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ گیٹ ہے، بالکل پرائیویٹ ہی انہی کا ہی ہے ساری پراپرٹی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ بالکل ساتھ والا ان کا کوارٹر تھا۔ وہ جب کہیں ان کی آپس میں جو تعلقات قائم ہوئے کیسے ہوئے یہ تو واللہ باللہ یہ پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بالکل نہیں علم۔ ہمیں تو اس وقت علم ہوا ہے جب چچا کے منہ سے، جس دن پولیس والے آئے ہیں 30 تاریخ کو، جب ہم لوگ ہاسپٹل سے چچا کو گھر لے آئے ہیں، انہوں نے بیان دیے، ہمیں اس وقت پتہ چلا ہے کہ چچی کے بارے میں یہ باتیں
کھل کے سامنے آئی ہیں. چچی اس سے پہلے جا چکی تھی, وہ یہاں سے نکل چکی تھی. کیسے مطلب کچھ کہہ کے گئی تھی کسی کو؟ نہیں, تالے لگا کے نکل گئی. کہ بچے انہوں نے پہلے بچے لے کے گئی ہیں گاؤں, یہاں سے گئی ہیں گاؤں کپڑے نہیں اپنے, یعنی کہ اپنے یہ کانے کے ساتھ ان کے جو والدہ وغیرہ کا گھر ہے وہاں پہ لے کے گئی ہیں. وہاں پہ لے کے بچوں وغیرہ کو چلے گئے ہیں, وہیں پہ بچے چھوڑے ہیں. اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. ہم لوگ بچے وہاں سے اپنے پاس لے آئے ہیں واپس. جب آپ کو پتا ہاں جی یہ مسئلہ, اس کے بعد جو حالات ہیں وہ چلتے چلتے کیس کی نوعیت یہ ہوئی. چچا کی وصال ہو گیا 23 جنوری تھی. کتنے دن زندہ رہے گولیاں لگنے کے بعد؟ 35 دن کے قریب. مطلب 1 ماہ سے زائد. ہاں جی 1 ماہ سے زائد. ٹھیک رہے گا. لڑتے رہے بہت زیادہ. ہوش آ گیا تھا انہیں 4 سے 5 دن کے بعد ہوش میں آ گئے تھے, لیکن ہوش میں بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ آکسیجن وغیرہ لگی ہوئی تھی تو بات نہیں ہوتی تھی. سانس کی پرابلم تھی, سانس نہیں آ رہا تھا. تو 4-5 دن کے بعد بھی جو ہے نا وہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ کھڑا کون ہے, پہچان سکتے تھے. لیکن بعد جو گفتگو انہوں نے شروع کی, وہ گفتگو شروع کی تھی انہوں نے 27 کو. اچھا 27 تاریخ تھی, 27-28 تاریخ کو جب انہوں نے گفتگو شروع کی. اور اسی 27 اور 28 سے 28 کو گفتگو کی اور 27 تاریخ کو چچی یہاں سے جا چکی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ طبیعت ان کی بہتر ہو رہی ہے وہ چلے گی. ہاں جی, انہیں پہلے یہی تھا کہ ڈاکٹروں نے ہمیں کہا تھا کہ بہت مشکل ہے. آپ کو کبھی ذہن میں آیا تھا ایسا کہ ہو سکتا ہے ایسے چچی چچا کو قتل کر؟ چچی کا تو سوچ نہیں سکتے تھے. اگر چچی کا ذہن میں ہوتا تو ہم نے مدعیہ چچی کو بنایا تھا. چچی نے کہا میں نے مدعیہ بننا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. میرے والد صاحب تھے, چاچو تھے, تایا تھے, کسی نے اعتراض نہیں کیا. قاتل خود مدعی بن گئے. انہوں نے کہا میں نے مدعیہ بننا ہے, کسی نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ چچی پہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور نامزد پرچہ کروایا. ہاں جی انہوں نے پرچہ کروا دیا. چچی جو تھی پراپرٹی کا کام کرتے تھے چچو, اس وجہ سے چچی کو سب یہ پتا تھا کہ یہ پراپرٹی کے لین مسائل ہوتے ہیں, پراپرٹی کے جو ہے لین دین ان میں اکثر مسائل ہوتے ہیں. تو انہوں نے اسی میں رکھ کے جو ہے نا, وہ پراپرٹی کا کام تھا اویس صاحب ہے, ان کے ساتھ کام وغیرہ تھا, لین دین کا کوئی مسئلہ ان کا بنا تھا آج سے کوئی 2 سال قبل. انہوں نے اس پہ رکھ کے جو ہے نا ان پہ الزام لگا دی. انہوں نے کہا اس پہ لگا دیں گے کیونکہ وہ جو کرائم کر رہے تھے وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا نام بالکل شو نہیں ہوگا. چچا ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے جیسے ان کا گھر بالکل ہے, پیچھے بھی پراپرٹی تھی گاؤں میں بھی جی اور بالکل ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں تھا, پیسوں کا بالکل مسئلہ نہیں تھا. ماشاءاللہ 2.5-3 لاکھ روپے رینٹ آتا ہے. اس کے بعد گاؤں سے جو ہے سالانہ گھر کا جو خرچہ ہے, چاول, اناج, گندم, یہ ہمارے گھر کی ہے. دودھ ماشاءاللہ ہمارے گھر کا ہے. ہر چیز وہاں سے آتی ہے کیونکہ گاڑی آتی ہے لاہور, سب کچھ آتا ہے. ہمارے تو اخراجات ہی بہت کم ہیں, لیکن یہاں پہ پھر بھی جو ہے میکسیمم جو منتھلی تھا 4 لاکھ کا پیکیج تھا, 4-4.25 لاکھ کا پیکیج تھا چچا کا. لیکن آج تک انہوں نے چچی کے پاس تھا, سب کچھ چچی کے پاس. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو, لاکھ لگایا ہے, 2 لاکھ خرچہ کیا ہے, 10 لاکھ خرچہ کیا ہے, کسی بات پہ کبھی انہوں نے پوچھا نہیں تھا. وہ ایک انسان ایسے تھے کہ روک ٹوک نہیں تھی. بچوں کے معاملے میں چچی یا مسز کے معاملے میں روک ٹوک نہیں تھی کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, نہیں. چچی نے 10,000 روپے کا سوٹ پہننا ہے, چچی نے 20,000 کا سوٹ پہننا ہے, وہ ان کی ہے. اس طرح کا ماحول تھا. کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کیا کر رہے ہو. کبھی چچی نے کہا میں عمرے پہ جا رہی ہوں, انہوں نے کہا بچوں کو بھی لے جاؤ. چچی نے کہا میں نے اکیلے نہیں جانا ہے, آپ کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. اس طرح کے ان کا ماحول تھا کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں. کیا سمجھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آپ کے گھر؟ یہ واقعات جو ہوئے, یہ جب شرافت صاحب یہاں پہ انٹر ہوئے ہیں اور ہمیں جو لاسٹ پہ پتا چلا کہ ان کے مناسب وغیرہ جو انہوں نے اقبال جرم کیا کہ 1 سال سے جو ہے نا ہمارے تعلقات تھے, وہاں پہ چچا نے جو دیکھا ان کو, وہ شک کی بنا پہ 1 ماہ قبل انہیں تھوڑا سا شک ہوا رات میں. اس کے بعد 3 دن جو واقعہ تھا حقائق پہ وہ تھا 3 دن قبل, جس سے یہ ڈر گئے تھے. وہ کیا
یہ 3 دن قبل ہی چچا آئے تھے رات کو لیٹ نائٹ، تو ساتھ ہی چچا کی جو سیڑھی ہے مین گیٹ کے ساتھ سیڑھی ہے، اچھا اوپر گرل ہے تو وہاں سے نظر آتا ہے سیڑھیوں. تو یہ رات کو وہ لیٹ آئے ہیں، جب انہوں نے دروازہ لاک کیا تو اوپر کوئی بھاگ کے گیا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ شرافت تھا، انہیں آ گئی تھی. انہیں دیکھ لیا تھا. اچھا لیکن وہ چھت سے چھات والا گھر تھا، وہ ادھر چلا گیا، لیکن چچا جو ہے وہ دیکھ چکے تھے اور اسی بات ان کے دماغ میں تھی. انہوں نے اندر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابھی کون گیا ہے؟ چچی نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو سو رہی تھی. انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ان کے دل میں بات چچا کے دل میں بیٹھی یا نہیں بیٹھی، لیکن چچی اور شرافت کے دل میں بات بیٹھ گئی ان کے ذہن میں. ہاں جی. انہوں نے کہا اب مروانا ہے. ہاں جی، نہیں مروانے کا پلان وہ کہہ رہے ہیں ہمارا پہلے سے تھا. اچھا اس سے بھی پہلے؟ اس سے پہلے سے، لیکن تیزی آ گئی اس میں. جو کام انہوں نے کرنا تھا یعنی کہ 20 دن میں یا 25 دن میں یا 2 ماہ میں، وہ کام انہوں نے 2 دن میں مکمل کر دیا. اچھا اچھا. ہاں جی. اس میں انہوں نے چچی نے یہاں تک کہ جو پسٹل وغیرہ آئے تھے وہ چچی نے پیمنٹ کیے. اچھا چاچا تقریباً آپ کے ہم عمر ہی تھے. ہاں جی. آپ کے تو دوستوں کی طرح. بالکل آپ سے بات ہوئی ان کی ہوش میں آنے کے بعد؟ ہاں جی. وہ کیا کیا باتیں ہوئی وہ بتائیں. چچا سے کافی گفتگو. جب آپ کے چچا نے اتنا بڑا پولیس کو بیان دیا جی تو اس دوران آپ نے کچھ پوچھا ہوگا، ان سے سوالات کیے ہوں گے، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، کیا باتیں ہوئی؟ وہ باتیں کیا تھی چچا کے ساتھ آپ کی؟ چچا کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی وہ پولیس والوں سے قبل جو ہے نا، وہ چچا کے ساتھ ابو وغیرہ کے ساتھ چچا کا ایسا ماحول نہیں تھا. وہ تو بالکل. میں بڑا تھا اور میرا ایک چچا کے ساتھ جو ہے نا شروع سے ایسا تھا کہ ہمارا دوستانہ تھا اور میرا بھی پراپرٹی کا کام ہے، ہم اکٹھے کام کرتے تھے. اچھا. ہاں جی. کہاں پہ؟ پراپرٹی کا نواب ٹاؤن میں. اچھا. تو ہمارا کام بھی اکٹھا تھا، اس لیے جو ہے نا ہمارے تو میں ہاں جی تو میں نے اس وقت ہاسپٹل میں جب ہوش میں آئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو کچھ چیزیں تھیں ڈسکس کرنے والی، تو وہ ہم لوگ جب بات چیت کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے انکشاف کر دیا تھا، لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ خاموشی اختیار کر. کیا بتایا؟ میں اس میں یہ چچی کے بارے میں کیا بتایا کہ میں نے انہیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے جو ہے نا مراسل اس طرح سے شرافت کے ساتھ میں نے اسے دیکھا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے چلو وہ دھوکہ ہو گیا. تو یہ آج تک انہوں نے پہلے نہیں بتا دیتے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، وقوع کیسے ہوا ہے کچھ نہیں بتا دیتے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ ہوا. شرافت کو شرافت نے جب مجھے انہوں نے دیکھا کہ فائر وغیرہ چچا کو مارے گئے تو اس بات سے خوف زدہ ہوئے تھے بہت زیادہ. چچا کیا کہتے تھے؟ بہت زیادہ نا خوف زدہ ہو گئے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے تھے بچوں کا، انہیں اپنے بڑے بیٹے کا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تو وہ ڈر گئے تھے. ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. وہ کہتے تھے کہ میرا ایک بیٹا ہے اسے مار دیں گے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان کے نا ایک خوف پیدا ہو چکا تھا دماغ کے اندر کہہ لیں. نہیں جب بیان دینے سے پہلے انہوں نے مشورہ بھی تو کیا ہوگا نا پولیس کو بیان دینے سے؟ کسی سے کوئی نہیں. پولیس خاموشی اختیار کی ہوئی تھی جب سے فائر لگے تھے. وہ تو ظاہری سی بات ہوش نہیں تھی نا ان کو. جب ہوش میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پولیس کو بیان دیا. پولیس پہلے آپ بعد میں آپ سے بات ہوئی؟ میرے اکیلے کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی پولیس سے پہلے. پولیس سے پہلے وہ کیا گفتگو؟ یہی بات جو ایک تو ڈسکس تھی، کچھ لین دین تھا وہ پوچھ رہا تھا میں، اور باقی جو ہے یہ چچی کے موضوع پہ، فائر لگنے کے موضوع پہ کہ کس نے مارے کس طرح سے. وہ کیا کہتے تھے کس نے مارے؟ شرافت نے. وہ کہتے میں نے ہاں انہوں نے دیکھا تھا شرافت کو، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا. اچھا. فرسٹ ڈے شرافت کو انہوں نے دیکھ لیا. کہتے شرافت؟ ہاں شرافت کو دیکھ چکا. تو اور بھی تھا بندہ عاقب تھا، لیکن عاقب کا نام تو ہمیں بعد میں پتا چلا، لیکن وہ شرافت کے ساتھ جو لڑکا تھا وہ عاقب، اس کا تو ہمیں بعد میں پتا چلا شرافت سے کہ اس کا نام عاقب ہے. تو اس دوران وہ یہ کنفرم تھے کہ چچی نہیں فائر لگوائیں؟ مطلب وہ یہ کنفرم. ملک عارف کے بھتیجے خرم نواز سے اب جانتے ہیں کہ اس 22 سالہ محبت کا انجام کیا ہوا. پھر وہ ہماری گفتگو ہوتی تھی. اچھا پتہ نہیں دماغ
حالانکہ وہ جانتے تھے سب کچھ, قانون بھی جانتے تھے کافی حد تک, لیکن نا مجھ سے گفتگو یہ کر رہے اب میں جو کہوں گا وہی ہوگا, چچی جو ہے وہ مدعی تو نہیں ہوگی, جو میرے بیان ہوں گے, اس طرح کی گفتگو, جیسے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نہ سمجھ آپ, ہاں جی, اس طرح کی نا باتیں کر رہے تھے. تو مدعیہ کیوں بنایا, لیکن ہمیں اس وقت یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ماحول ہے, ایسی کوئی بات ہو بھی سکتی ہے, اس چیز کا تو ہمیں بالکل علم ہی نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے نا وہ دن بہ دن نیچے گئے ہیں, اور انہیں جو تکلیف تھی وہ صرف یہ تھی کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی, کیونکہ محبت کی شادی تھی یہ, لو میرج. لو میرج, اچھا جی لو میرج تھی. ان کی پھپھوزاد بہن تھی, یہ میرے چچا کی پھپھوزاد بہن تھی, اور ان سے لو میرج ہوئی تھی. چچا نے لو میرج کی تھی, بڑے یعنی کہ شوق سے کہہ لیں, کچھ کو ناراض کر کے کچھ کو ساتھ ملا کے, اس طرح سے یہ شادی ہوئی. لیکن انہیں یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے, کیونکہ زندگی میں انہوں نے 22 سال میں ایسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے تصور کیا اور انہوں نے پوری نہ کی ہو. بالکل ٹھیک, خوشحال زندگی چل رہی یہ تھی, اور اسی بات کا انہیں تکلیف جو انہیں لاسٹ پہ تھی وہ یہی تکلیف تھی.